بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کربلا کی جنگ کیوں ہوئی، اس کے پیچھے کی وجہ کیا تھی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو، یزید حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا تھا۔ یہ امیہ خاندان کا وہ بدبخت انسان ہے جس کے سر پر نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا کالا داغ ہے، جس پر ہر زمانے میں لوگ لعنت کرتے رہے اور قیامت تک کرتے رہیں گے۔ یہ بدبخت انسان 25 ہجری میں پیدا ہوا۔ اس کی ماں کا نام میسون بنت نجد القلبی ہے۔ یزید بہت موٹا، بدصورت، فاسق و فاجر، شرابی، بدکار، ظالم اور بے ادب و گستاخ تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد یزید نے حکومت سنبھالتے ہی اپنی بیعت کے لیے ہر طرف فرمان جاری کیا۔ مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عقبہ تھے۔ یزید نے ان کو اپنے باپ کی وفات کی خبر دی اور لکھا کہ ہر خاص اور عام شخص سے میری بیعت لے لو، اور حسین بن علی، عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم سے پہلے بیعت لینا۔ ان سب کو ایک لمحہ مہلت نہ دینا۔ مدینہ منورہ کے لوگوں کو ابھی تک حضرت امیر معاویہ کے انتقال کی خبر نہ تھی۔ یزید کے حکم نامے سے ولید بہت گھبرایا، اس لیے کہ ان حضرات سے بیعت لینا آسان نہیں تھا۔ اس نے مشورہ کے لیے مروان بن حکم کو بلایا۔ مروان بن حکم وہ شخص ہے کہ جب اس کی پیدائش ہوئی اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں تحنیک یعنی کوئی چیز چبا کر نرم کر کے کھلانے کے لیے لایا گیا تو حضور نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے یہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے۔ اور بخاری، نسائی اور ابن ابی حاتم بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے یعنی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مروان کے باپ حکم پر لعنت فرمائی، جبکہ مروان ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا تو وہ بھی لعنت میں شامل ہوا۔ وہ مروان کی اس کو اور اس کے باپ کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گرگٹ فرمایا، اور جس کے باپ پر حضور نے لعنت فرمائی بلکہ اس کے باپ کو شہر سے نکال دیا اور طائف میں رہنے کا حکم فرمایا، ایسے مروان سے بھلا اچھائی کی امید کیا ہو سکتی ہے؟ مدینہ منورہ کے گورنر ولید نے جب مروان سے مشورہ لیا تو اس نے کہا، ان تینوں کو اسی وقت بلائیں اور بیعت کے لیے کہیں۔ اگر وہ بیعت کر لیں تو بہتر ہے، ورنہ تینوں کو قتل کر دیں۔ اس مشورہ کے بعد گورنر ولید نے تینوں حضرات کو بلاوا بھیجا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کچھ جوانوں کو ساتھ لے کر گئے۔ گھر کے باہر ان کو کھڑا کر دیا اور فرمایا کہ اگر تم لوگ سنو کہ میری آواز اونچی ہو رہی ہے تو فوراً اندر آ جانا، اور جب تک میں باہر نہ آ جاؤں یہاں سے ہرگز نہ جانا۔ پھر آپ اندر تشریف لے گئے۔ ولید نے آپ کو حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خبر سنائی اور یزید کی بیعت کے لیے کہا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے جیسا آدمی اس طرح چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا۔ آپ باہر نکل کر سب لوگوں سے بیعت مانگیں گے تو ان کے ساتھ مجھ سے بھی بیعت کے لیے کہیں۔ ولید امن پسند آدمی تھا۔ اس نے کہا، اچھا آپ تشریف لے جائیے۔ جب آپ چلنے لگے تو مروان نے غصہ ہو کر ولید سے کہا کہ اگر آپ نے اس وقت ان کو جانے دیا اور بیعت نہ لی تو پھر ان کو کنٹرول نہ کر پائیں گے۔ اگر یہ بیعت کر لیں تو بہتر ہے، ورنہ ان کو قتل کر دو۔ یہ سن کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا، کیا تو مجھے قتل کرے گا یا یہ قتل کریں گے؟ خدا کی قسم تو جھوٹا اور کمینہ ہے۔ یہ کہہ کر آپ باہر تشریف لے گئے۔ مروان نے ولید سے کہا کہ آپ نے میری بات نہ مانی، خدا کی قسم اب آپ ان کو کنٹرول نہ کر پائیں گے۔ قتل کرنے کا یہ بہترین موقع تھا جس کو آپ نے گنوا دیا۔ ولید نے کہا، افسوس تم مجھے ایسا مشورہ دے رہے ہو جس میں میرے دین کی تباہی ہے۔ کیا میں نواسۂ رسول کو صرف اس وجہ سے قتل کر دیتا کہ انہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی؟ خدا تعالیٰ کی قسم اگر مجھے ساری دنیا کا مال و دولت مل جائے تو بھی میں ان کے خون سے اپنے ہاتھوں کو نہیں رنگ سکتا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خوب جانتے تھے کہ بیعت کے انکار سے یزید بدبخت جان کا دشمن اور خون کا پیاسا ہو جائے گا، لیکن آپ کی غیرت اور تقوی و پرہیزگاری نے اجازت نہ دی کہ اپنی جان بچانے کے لیے
یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں اور نواسہ رسول ہو کر اسلام اور مسلمانوں کی تباہی کی پرواہ نہ کریں۔ اگر آپ یزید کے بیعت کر لیتے تو وہ آپ کی بڑی عزت کرتا اور دنیا کی بے شمار دولت آپ کے قدموں میں ڈال دیتا، لیکن آپ کے بیعت کر لینے سے یزید کی بدکاری جائز ہو جاتی اور اسلام کا قانون بگڑ جاتا اور دین میں ایسا فساد پیدا ہوتا کہ جس کا دور کرنا بعد میں ناممکن ہو جاتا۔ بہرحال آپ یزید کی بیعت کے لیے تیار نہ ہوئے۔ شام کے وقت ولید نے پھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آدمی بھیجا۔ آپ نے فرمایا، اس وقت تو میں نہیں آ سکتا، صبح ہونے دیجیے، پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ ولید نے یہ بات مان لی اور آپ اسی رات اپنے پورے پریوار کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کا سفر کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ مدینہ منورہ وہ شہر مقدس ہے جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سارے شہروں میں سب سے زیادہ پیارا ہے، جیسا کہ خود حضور ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے یعنی نبی اسی جگہ انتقال فرماتا ہے جو جگہ اسے سب جگہوں سے زیادہ پیارا ہو، اور رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال مدینہ منورہ میں ہوا۔ معلوم ہوا کہ سارے شہروں میں آپ کو سب سے زیادہ پیارا مدینہ منورہ ہے، اور جب حضور کو وہ سب سے زیادہ پیارا ہے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی وہی شہر سب سے زیادہ پیارا ہے، مگر حالات نے اس پیارے شہر کو چھوڑنے پر آپ کو مجبور کر دیا۔ سفر کی تیاری پوری ہو گئی اور اہل بیت رسالت کا یہ چھوٹا سا مقدس قافلہ شہر مدینہ چھوٹ جانے کے غم میں روتا ہوا گھروں سے نکل پڑا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نانا جان کے روضہ انور پر آخری سلام عرض کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ امام علی مقام جب اپنے نانا جان کے آستانہ مقدسہ پر آخری سلام کے لیے حاضر ہوئے ہوں گے، اس وقت آپ کی کیفیت کیا ہوئی ہوگی؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی بارش ہوئی ہوگی اور عرض کیا ہوگا کہ نانا جان، میں آپ کا مقدس شہر چھوڑے جا رہا ہوں، وہ شہر کی جو مجھے سب سے زیادہ عزیز اور پیارا ہے، اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ میرا یہاں رہنا مشکل ہو گیا ہے، میں جا رہا ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ اور آپ کے نانا جان سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جنہوں نے اپنی گود میں آپ کی پرورش کی تھی، اس وقت روضہ انور میں ان کا کیا حال ہوا ہوگا؟ اس کا خیال اہل محبت کے دلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ آہ، یہ دن کتنے رنج و غم کا دن تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا سب کچھ مدینہ میں ہے، مگر آج وہ مدینہ سے جا رہا ہے اور ہمیشہ ہمیش کے لیے جا رہا ہے۔ آپ الوداع اے نانا جان، الوداع کہہ کر روتے ہوئے واپس ہوئے اور ڈوبتے دل کے ساتھ مدینہ منورہ پر حسرت بھری نگاہ ڈالتے ہوئے مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ واقعہ 4 شعبان 60 ہجری کا ہے۔ جب آپ مکہ معظمہ پہنچ گئے اور آپ کے تشریف لانے کی لوگوں کو خبر ہوئی تو جھنڈ کے جھنڈ لوگ آپ کی خدمت میں آنے لگے اور آپ کی زیارت کا شرف حاصل کرنے لگے۔ مکہ معظمہ میں آپ ایک پناہ گزین کی حیثیت سے رکے رہے، نہ اپنے یزید کے خلاف کسی سے بیعت لی اور نہ ہی اپنے لیے کسی لشکر کا سہارا لیا۔ کوفہ شہر کی بنیاد اس وقت پڑی جبکہ 14 ہجری سے 16 ہجری تک قادسیہ فتح ہونے کے بعد مسلمانوں کی فوج عراق میں بس گئی، اور مدائن کا ماحول جب ان کے سمجھ میں نہ آنے لگا تو صحابی رسول حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے یہ جگہ تلاش کی گئی اور مسلمانوں کے لیے گھر بنوائے گئے۔ پھر آپ 17 ہجری میں اپنی فوج کے ساتھ مدائن سے نکل کر یہاں بس گئے۔ اس طرح کوفہ شہر وجود میں آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ ہی سے کوفہ آپ کے چاہنے والوں کا ٹھکانہ تھا۔ وہاں کے لوگ حضرت امیر معاویہ کے خلافت کے زمانے ہی میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کوفہ آنے کی ریکویسٹ کر چکے تھے، مگر آپ نے صاف انکار کر دیا تھا۔ اب جبکہ کوفہ والوں کو معلوم ہوا کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا، تو کتاب تاریخ طبری کی روایت کے مطابق سلیمان بن سرد کے گھر میں وہاں کے شیعہ جمع ہوئے۔ حضرت امیر معاویہ کے انتقال کا ذکر کر کے سب نے خدا کا شکر ادا کیا۔ پھر سلیمان نے سب سے کہا
کہ معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے اور حضرت امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے اور مکہ چلے گئے ہیں۔ آپ لوگ ان کے اور ان کے باپ کے چاہنے والے ہیں۔ اگر ان کے مددگار بن سکتے ہیں اور ان کے دشمنوں سے جنگ کر سکتے ہیں تو ان کو بلانے کے لیے خط لکھیں، اور اگر کمزوری یا بزدلی کا اندیشہ ہو تو دھوکہ دے کر ان کی جان کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہم ان کو دھوکہ نہ دیں گے، بلکہ ہم ان کے دشمنوں سے لڑیں گے اور اپنی جانیں ان پر قربان کر دیں گے۔ چنانچہ پہلا خط جو ان لوگوں کی طرف سے لکھا گیا اس میں حضرت امیر معاویہ کے انتقال اور یزید کی حکومت میں آنے کے بعد لکھا گیا کہ ہمارے سر پر کوئی امام نہیں ہے، آپ تشریف لائیے، خدا تعالیٰ آپ کے آنے کی برکت سے ہماری مدد فرمائے گا۔ دمشق کا گورنر نعمان بن بشیر یہاں موجود ہے، مگر ہم اس کے ساتھ نماز جمعہ میں شریک نہیں ہوتے اور نہ اس کے ساتھ عیدگاہ جاتے ہیں۔ جب ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ آپ تشریف لا رہے ہیں تو ہم اس کو یہاں سے نکال کر ملک شام جانے پر مجبور کر دیں گے۔ یہ پہلا خط عبداللہ بن صبح حمدانی اور عبداللہ بن دال کے ہاتھوں بھیجا گیا، جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں 10 رمضان 60 ہجری کو مکہ معظمہ پہنچا۔ اس خط کی روانگی کے بعد 2 ہی دن کے اندر 53 خط اور تیار ہو گئے، جو 1، 2، 3 اور 4 آدمیوں کے سگنیچر سے تھی۔ یہ سارے خطوط 3 آدمیوں کے ہاتھ بھیجے گئے۔ اس کے بعد پھر کچھ خاص لوگوں نے خط بھیجے اور سب ایک کے بعد ایک تھوڑی ہی دیر میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچ گئی۔ تو میرے دوستو، آپ یہ جان چکے ہوں گے کہ کربلا کی جنگ کیوں ہوئی، اس کے پیچھے کی وجہ کیا تھی۔ اس کے پیچھے کی وجہ بیعت تھی جو یزید امام حسین سے چاہتا تھا۔ حالانکہ یزید ایک بدبخت شیطان تھا جو کہ گناہوں میں ڈوبا رہتا تھا۔ اگر امام حسین یزید کی بیعت منظور کر لیتے تو یزید کی بدکاری جائز ہو جاتی اور اسلام کا قانون بگڑ جاتا اور دین میں ایسا فساد پیدا ہوتا کہ جس کا دور کرنا بعد میں ناممکن ہو جاتا۔ میرے دوستو، اتنے سارے خطوں کے آنے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے اپنے چچا زاد بھائی امام مسلم کو کوفہ بھیجا۔ اس کے بعد امام مسلم کے ساتھ کوفہ میں کیا کیا ہوا یہ ہم آگے آنے والی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ اس لیے آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ایک بھی ویڈیو کو آپ اسکپ مت کیجیے گا۔ اگر آپ نے ایک بھی ویڈیو کو اسکپ کر دیا تو آپ پورا معاملہ سمجھ نہیں پائیں گے۔ اس لیے جتنے بھی ویڈیو آئے ساری ویڈیوز کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔